ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 166 سے لے کر 170 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ کفار نے یہود سے سوال کیا کہ آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ، تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اپنی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ چکے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اپنی کتاب کے اندر رسول نبی امی کا تعارف پڑھ چکے تھے، جانتے تھے، جاننے کے باوجود انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ حقائق کھلے ہوئے تھے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی گواہی دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو اس نے اتارا آپ کی طرف، اتارا اس نے اپنے علم کے ساتھ۔ تو قرآن حکیم کا کوئی حصہ اگر کسی کے سینے میں محفوظ ہے تو وہ اپنے آپ پر فخر کرے کہ مجھے اللہ کا علم نصیب ہوا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں انزلہ بعلم، اللہ نے اپنے علم اتارا ہے۔ اللہ کا علم یہ سب سے مقدس ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے صحیح علم ہے۔ تو یہ اگر کسی کو کوئی قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، کوئی سورت یاد ہے، کوئی آیات یاد ہے، تو وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کتاب پر حق ہے، آپ پر حق ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کا۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے، بے شک نہ مانیں، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ کافر بھی ہوئے یہود، کیونکہ ایمان لانے کے لیے نبی آخر الزمان پر ایمان لانا شرط تھا، انہوں نے ایمان قبول کیا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی راہ سے بھی روکا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کہہ رہے تھے نہیں۔ تو اس طرح اللہ کی راہ سے روکنے والے فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ کفار کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت سے پیچھے ہٹایا جائے۔ کفار کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو کسی طرح کافر بنا دیں، لیکن افسوس آج کی اس بات پر کہ آج مسلمان بھی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہا ہے۔ مسلمان کا کردار جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان کے کردار کو دیکھ لوگ الٹا اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ کہ اگر ایسے مسلمان ہیں تو پھر ہم اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے اصول چھوڑ دیے، مسلمانوں نے اپنے اصول چھوڑ دیے، مسلمانوں کے پاس جو اللہ کا دین تھا، جو امن کا پیغام تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج لوگ مسلمانوں سے دور ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اگر مسلمان اور کافر کھڑے ہوں کوئی امتیاز نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اکثریت ایسی ہے۔ تو فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق گمراہی میں دور جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، جو لوگ کافر ہیں اور ظالم ہیں، صحیح بات کو بیان نہیں کرتے، غلط بات بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ ان کو سیدھی راہ دکھائے۔ اللہ رب العالمین ان کو معاف بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا، کیونکہ وہ لوگ معافی کے قریب نہیں آتے اور سیدھی راہ کے طلبگار بھی نہیں ہیں۔
طلب پر فیصلہ ہوتا ہے. انسان ایک قدم ہدایت کی طرف اٹھائے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. اللہ طریق جہنم, ہاں ان کو جہنم کا راستہ دکھائے گا, کیونکہ وہ خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کو بھی جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ پڑے رہیں گے اس میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ پر یہ کام بالکل آسان ہے. اللہ تعالیٰ اگر سب کو جہنم میں داخل کر دے تو بھی اس کے لیے آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت میں داخل کر دے, اس کے لیے سب آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. آگے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, اے لوگو تحقیق تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. جتنے بھی رسول آئے ہیں سب رب کی طرف سے ہیں, لیکن یہاں آخری نبی مراد ہے کیونکہ پیچھے یہود کا ذکر ہے, آنے والی آیات میں نصارہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس لیے فرمایا اے لوگوں, ساری کائنات کو خطاب فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول حق لے کر آ چکا ہے, قرآن و سنت حق لے کر آ چکے ہیں. فآمنوا, ایمان لاؤ, خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. تو آخری نبی پر ایمان لانا اب مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. آخری نبی جب آ گئے تو سب نبیوں کی نبوت ختم, سب دین ختم, اب صرف آخری نبی باقی رہ گیا. تو سب رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, لیکن آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ان کی اتباع ضروری ہے. اگر کوئی بندہ واضح طور پر یہودی ہے یا نصرانی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس دور میں مسلمان ہوں. اسلام اور مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لایا جائے, ان کی تعلیمات کو من و عن تسلیم کیا جائے. تو فرمایا فآمنوا, ایمان لاؤ, خیر لکم, تمہارا اس میں فائدہ ہے. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے, انکار کر دو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو فرمایا آسمان اور زمین تو سب اللہ کے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, جو چاہے اس پر کر سکتا ہے. اور آسمان اور زمین جب اللہ کی ملک میں ہے تو تم بھی اللہ کی ملک میں رہ رہے ہو, تو اس کے مملوک کا حق بنتا ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ وفادار رہے. اپنے مالک کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ایمان قبول کرو, تاکہ جس مالک کی زمین پر, جس مالک کی حکومت کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اس کے باقی شمار نہ ہوں. فرمایا وکان اللہ علیم حکیمہ, اللہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ کون دل سے ایمان قبول کر رہا ہے, اور حکیم بھی ہے کہ بڑے بڑے نافرمانوں کو حکمت کی وجہ سے سزا نہیں دیتا, حکمت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ